سندھ اور آرٹیکل 149۔ اس وقت ایک بار پھر اسلام آباد میں شور ہے کہ وفاقی حکومت آرٹیکل 149 کے ذریعے کراچی کا انتظام براہ راست سنبھال سکتی ہے۔ اس سے قبل سندھ کی تقسیم تک کے نعرے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔ دوستوں نے اس پر میری رائے دریافت کی ہے، تو اس لیے میں آپ سے اپنی رائے بانٹ رہا ہوں۔ میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات جن سے کسی بھی طرح سے تقسیم کی راہ نکلتی ہو اپنی رائے محفوظ رکھوں، لیکن یہاں چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو اپنی رائے نظر کر دیتا ہوں۔ یہاں ممکن ہے کہ میری رائے کسی شخص کو پسند نہ آئے، مگر یہ سمجھ لیجئے گا، ایک تو یہ صرف میری رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے، دوسرا میں واضح انداز سے بات کرتا ہوں، اس لیے یہاں پر بھی بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابہام کم سے کم ہو یا نہ رہے، اور چیزوں کا ایک مختلف اور متبادل رخ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ مجھے منافقت نہیں آتی، تو اس لیے سیدھی سیدھی اور سچی سچی بات کرتا ہوں۔ اس معاملے کے اصل میں 5 مختلف کردار ہیں۔ ایک طرف سندھ میں بسنے والے مہاجر ہیں، دوسرا پی ٹی آئی، تیسرا پیپلز پارٹی، چوتھا MQM پاکستان، اور 5واں عام سندھی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے تہ بتہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کی تقسیم ہو سکتی ہے تو کیا سندھ کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب تک سندھ اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں 3 عناصر کے مفادات فقط سیاسی نوعیت کے ہیں، مگر 2 عناصر کی رائے یا خدشات نہایت باریکی سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ MQM پاکستان گزشتہ کچھ برسوں میں نہایت کمزور ہوئی ہے، اور اسے کسی نہ کسی طرح اپنا ووٹ بینک دوبارہ بحال کرنا ہے، اس لیے اچانک اسے کراچی کے مسائل نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سندھی ووٹ بینک قائم رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کراچی کے حوالے سے بیان بازی تو کر رہی ہے، تاہم یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں کراچی کی ترقی کا معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ MQM کے میئر اور پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر بلدیات عموماً ایک طرف کراچی کو اپنا قرار دیتے نظر آتے ہیں، دوسری جانب کراچی کی ترقی یا یہاں کے مسائل سے متعلق ذمہ داری ایک دوسرے پر ہی عائد کر دیتے ہیں۔ PTI کی اس معاملے میں دلچسپی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ MQM کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہونے والا سیاسی خلا پر کرنا چاہتی ہے اور ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت پچھلے 1 برس سے مختلف طریقوں سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کبھی آپ کو صدارتی نظام کے نعرے سنائی دیتے ہیں، کبھی آپ سنتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کنگال ہو گیا ہے، اس لیے اسے ختم ہو جانا چاہیے، کبھی آپ سنتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، اس لیے اسے ختم ہو جانا چاہیے، اور اب ایک اور نیا طریقہ آئین کے آرٹیکل 149 کا استعمال کر کے کسی طرح 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو حاصل اختیارات اپنے قبضے میں لینا۔ یہاں فقط ایک سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا PTI کی حکومت پشاور یا اپنے انتظام والے کسی علاقے کو ملک کے دیگر شہروں یا علاقوں کے لیے کوئی مثال بنا پائی ہے؟ ایک جماعت جو پشاور میٹرو کی صورت میں قوم کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا چکی ہے، اب کراچی میں کیا تیر مارنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ بڑا عام سا سادہ سا سوال ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں PTI کا اور اس کی نیت یا منصوبے کا۔ یا کراچی کا اسے اتنا خیال کیوں؟ بلوچستان کے کئی علاقے بدترین انتشار اور خراب ترین حکمرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے کئی علاقوں کے رہنما قومی اسمبلی میں چیخ چیخ کر ریاست پاکستان سے انصاف اور حقوق طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ PTI کی توجہ اس طرف کیوں نہیں ہے؟ لیکن زیادہ خوفناک مسئلہ میری نگاہ میں سندھ میں بسنے والی سندھی اور مہاجر برادری کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہے۔ سندھی دوستوں کا موقف یہ ہے کہ سندھ کسی صورت تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مہاجر دوست کہتے نظر آتے ہیں کہ کراچی میں چونکہ حکومتی انتظام بدترین ہے، اس لیے کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا لیا جانا چاہیے۔ اس لیے اس معاملے کو ذرا میں تھوڑا سا غور سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بعض سندھی دوستوں کا خیال یہ ہے کہ مہاجروں کو خود کو مہاجر کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ مگر یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص یا برادری کو یہ آفاقی حق حاصل ہے کہ وہ خود کو جس شناخت سے چاہیں پکاریں۔ اگر ہندوستان سے سندھ میں آباد ہونے والے افراد خود کو مہاجر کہنا چاہتے ہیں تو کسی کو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان سے یہ بنیادی انسانی حق چھینیں۔ یہ تو بڑا سادہ سا اصول ہے۔ دوسری جانب مہاجر دوستوں کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ سندھ کی تقسیم سندھ کے لوگوں کے لیے ایک نہایت حساس طرز کا معاملہ ہے۔ سندھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق
ایک قرارداد کے تحت ہوا تھا، قرارداد لاہور کے تناظر میں، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ وفاق کے ساتھ اکائیاں الحاق کر رہی ہیں، مگر وہ اپنی تاریخی اور ثقافتی تاریخ کے ساتھ قائم بھی رہیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے انتظام کا، تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بد انتظامی ہر حال میں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہایت اہم ہے کہ پاکستان میں صوبے نہایت بڑے ہیں، اور جیکب آباد سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا کوئی مقدمہ اگر ہائی کورٹ میں ہو تو اسے ایک طویل مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ اس حوالے سے ایک دلیل عموماً لوگ یہ دیتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں کئی صوبے ہیں یا چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس ہیں، اس لیے پاکستان کو بھی تقسیم کر دیا جانا چاہیے۔ میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کئی اعتبار سے دنیا کے دیگر ممالک سے مختلف بھی ہے۔ پاکستان تاریخی اعتبار سے اپنا وجود رکھنے والے خطوں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہے، اور یہ خطے اپنی زبان، اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کے حامل تھے۔ ان کا الحاق وفاق کے ساتھ ہوا تھا، یعنی پاکستان نے یہ صوبے قائم نہیں کیے، بلکہ ان صوبوں نے، یہ صوبے پہلے سے موجود تھے، ان صوبوں نے پاکستان قائم کیا تھا۔ اس لیے ان صوبوں کے جغرافیے میں کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے میری رائے یہی ہوگی، جو کہ دستور پاکستان بھی کہتا ہے، کہ اس کے لیے مقامی صوبائی اسمبلی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یعنی اگر صوبائی اسمبلی اکثریت سے طے کرتی ہے کہ صوبہ تقسیم ہونا چاہیے تو ضرور ہونا چاہیے، مگر یہ فیصلہ صوبے کے نمائندگان کو بائی پاس کر کے کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ مثال کے طور پر پنجاب کی اسمبلی نے صوبے کی تقسیم کی قرارداد منظور کی، تو ظاہر ہے اب اس قرارداد پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تاہم سندھ نے چونکہ ایسی کوئی قرارداد منظور نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف بات کی اور صوبے کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کہا، تو اس کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی صوبے پر کوئی بھی فیصلہ تھوپنا ملک کو ایک خانہ جنگی کی جانب دھکیل سکتا ہے۔ ساتھ ہی صوبے کے نمائندگان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والا تناؤ عوام میں سرایت کر رہا ہے اور تقسیم کی وجہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس بد انتظامی کے خاتمے کے لیے فوری اور ٹھوس انتظامات کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی کوئی ایسا سیٹ اپ بھی صوبائی اسمبلی کو سامنے رکھنا چاہیے جس کے ذریعے انصاف یا دیگر شعبوں میں اختیارات اور حدود نچلی ترین سطح پر موجود ہوں یا پہنچا دی جائیں، تاکہ عوام میں تقسیم اور غلط فہمیاں کسی خوفناک صورتحال کا روپ نہ دھار لیں۔ صوبائی ایوان میں بیٹھے افراد کو ادراک ہونا چاہیے کہ کراچی کی حالت واقعی تباہ کن ہے۔ وہاں کچھ علاقوں میں میلوں تک کچرا پھیلا ہوا ہے، بیماریاں مسلسل بڑھ رہی ہیں، پینے کے پانی کی حالت نہایت دگرگوں ہے، آلودگی اپنی انتہا پر ہے، تعلیم کے شعبے میں نمایاں کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ شہر کا چہرہ واپس کرنے کے لیے بھی فوری اور ٹھوس اقدامات درکار ہیں۔ فقط سیاسی نعرے بازی یا سندھی قوم پرستی کے نعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور نہ ہی مہاجروں کو تانے دینے سے صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی۔ بہتر عمل یہی ہوگا کہ سیاسی قائدین تدبر کے ساتھ بیٹھیں، اس تدبر کا مظاہرہ کریں اور ان بنیادی اسباب پر غور کریں جو اس بے چینی اور عدم اعتماد کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر انتظامی تقسیم اس کا حل ہے تو وہ کیا جائے، اگر کوئی اور سیٹ اپ بن سکتا ہے تو صوبے میں وہ قانونی اقدامات اٹھائے جائیں، اور اگر اس سے بھی بہتر کوئی حل دستیاب ہے تو وہ کام میں لایا جائے۔ سندھی اور مہاجر دوستوں کو اس سلسلے میں مکالمت کے راستے ترک کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو سننے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جب تک آپ ٹیبل پر بیٹھ کر مشکل موضوعات پر بات نہیں کریں گے، اپنا موقف دلیل کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور نعرے بازی کی بجائے گفتگو کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، باہمی خلیج اور بڑھے گی۔